میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان حافظ قاری محمد عطاء اللہ خان صاحب الصبیل اسلام آباد سے۔ ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ عطاء اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات کبیر الشان، جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والقرآن، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين ورثوا علمهم بالإحسان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ قال امامنا الاعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اسوہ رسول ہے وہ صراط مستقیم، ہوتے ہیں جس کے سامنے سب راستے فنا، جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے وہ کفر ہے اطاعت رسول میں ایمان کی بقا۔ راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، انہی کی ادا میں پاؤ گے تم اللہ کی رضا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی ذات والا صفات کے لیے، درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر، شافع محشر ساقی کوثر بلندر بالا قدر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے ان برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اور فہمیدہ چنیدہ خواتین پر جن کی ان تک محنتوں کاوشوں اخلاص بھری جد و جہد کے نتیجے میں ہم تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائے نجات پہنچ رہی ہے اور تا قیامت پہنچتی رہے گی. سب کہو انشاءاللہ. آپ محسوس نہ کریں تو سامنے آ جائیں. آ جائیں. آپ بھی بزرگ اگر محسوس نہ کریں تو سامنے آ جائیں. میں ادباً کہہ رہا ہوں شیخ آپ تشریف رکھیں. نہیں آپ نہیں آپ ادھر آ جائیں. آ جائیں. آ جائیں. آپ سے بڑے علماء مختصر سے وقت میں جو بات سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے پھر آپ جیسے بزرگوں بھائیوں عزیز دوستوں معززات محسنات موقرات ماؤں اور بہنوں کے گوش گزار کرنی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. دعا فرمائیں کہ رب العالمین جب اس بات کو دلائل و براہین کی دنیا میں خلعت گفتار میسر آئے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہادی کائنات فخر موجودات فخر رسولہ امام الانبیاء خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے ایک ہار لیے اشک بار ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے بھیجے ہیں. میدان میں بدر میں کفار کے بڑے بڑے لوگ جو کہ نامی گرامی تھے اور کس کا کیا نام لوں ابو جہل اور اس سے بھی اپنے آپ کو اسلام دشمنی میں آگے کرنے والے واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی پام بجولہ ہوئے قیدی بنے اسیر بنے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاروں وفاداروں اطاعت گزاروں فرما برداروں ان کے قدموں میں ڈال دیے گئے. طے یہ پایا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے. بادشاہ صدق و وفا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے غالب آئی اور یہ فرما رہے تھے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. 2 نقد فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ جو ان سے رقم لی جائے گی مشرکین مکہ کے ان قیدیوں سے بطور فدیہ اس سے ہم اپنے جنگی حالات بہتر کریں گے. آلات حرب و ضرب خریدیں گے.
تیر و کمان خریدیں گے، تلوار و ڈھال خریدیں گے، سواریاں خریدیں گے، حالات بہتر بنائیں گے، ایک فائدہ تو نقد ہمیں یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر ہم ان پہ احسان کرتے ہیں، مودت کا، محبت کا، پیار کا، اخلاق کا، ان سے برتاؤ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی صبح ہدایت طلوع ہو جائے گی، جس طرح ہم محمد کے پروانے، غلام، یمین و یسار، وفادار بنے ہیں، یہ بھی وفادار بن جائیں گے۔ اسی رائے کو قبول کر لیا گیا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو کہ پشتو شروع کروں؟ کیونکہ پشاور کے قریب سے آیا ہوں، مجھے آتی ہے پشتو، اتنی آتی ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں گا۔ مجھے سندھی نہیں آتی، تمہیں پشتو نہیں آتی، جو میں کہوں گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، جو تم بولو گے مجھے سمجھ نہیں آئے گی، بات چلتی رہے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گوڑے چھوڑ دو نا، پھر پیار و محبت کے ساتھ بیٹھو۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر خوبیوں میں نمبر مانگ سر، سرمگیلی بسر، جسم طہر پسینہ معطر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیقی رائے کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے یہی اعلان فرمایا، آئے ہیں فدیے، کوئی کسی کو چھڑانے کے لیے، کوئی کسی کو چھڑانے کے لیے، لیکن اس وقت اس ذات کا کرنا دیکھیے، امام الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا داماد ابو العاص اموی، وہ بھی قیدیوں میں ہے، رحمت عالم کی دختر جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بڑی صاحبزادی، فاطمۃ الزہرا کی بڑی بہن، انہوں نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا، جہاں اور درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، سکے موجود تھے، وہاں ایک ہار بھی تھا، جس کو دیکھ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر اشکبار ہوئے، آپ کی چشمہائے مبارک سے آنسو یوں ٹپکے جیسا کہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے دھاگے سے ٹپکتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور رحمت عالم کے یارو وفادار، یمین و یسار، وہ کب اپنے آقا کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت عالم کو دھوپ تک پہنچ جائے تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ تو وہ تھے، اگر کوئی رحمت عالم کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی آنکھ نکالنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ وہ تو وہ تھے کہ رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنی جان دینا گوارا کر سکتے تھے، لیکن رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا کر سکتے کیسے؟ جی وہ تو وہ تھے نا۔ یہ خطابتی باتیں نہیں ہیں، حقائق پہ مبنی ہے میرے یار۔ رب العالمین کے پیارے بندے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی دینے کے لیے تختے پہ چڑھا دیا ہے، اور پھانسی کا پھندا گلے میں، رسا گلے میں، ابو سفیان آ کے کہتا ہے، اے خبیب، اب تو تجھے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہوگی کہ تجھے آزاد کر دیا جائے اور تیرے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم کو تیری جگہ پہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ اب سنیے بات، یہ صحابہ ہیں، رب العالمین کے پیارے بندے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو سفیان سنتا جا اور شرماتا جا،
تو نے جانا ہی نہیں کہ ہم رحمت عالم سے کس قدر پیار کرتے ہیں، تو نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم رحمت عالم کے کس قدر غلام ہیں۔ مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے، اور میری جگہ پر پھانسی کے پھندے پہ آنا تو بڑی بات ہے۔ ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا مرشد، ہمارا ہادی، ہمارا رہنما محمد مصطفیٰ حجرہ عائشہ میں بیٹھا ہو، اس کے بدلے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے اس بات میں کوئی خوف نہیں ہے کہ میں تختہ دار پہ جھول جاؤں گا، مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا۔ میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں اور محمد کا یار و وفادار پیارا غلام بن کے دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ آواز اونچی زیادہ نہ کرو نا، سمجھ آ رہی بات ہے؟ یہ تھے نا جی رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، عرض کی اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوئے؟ رحمت عالم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ نہیں، یہ ہار میری بیٹی جناب زینب نے بھیجا ہے، جو اسے نکاح کے وقت، شادی کے وقت بطور تحفہ ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ نے اسے دیا تھا۔ پھر مجھے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر کو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں یاد آ گئی ہوں گی، جب اللہ کے رسول غار حرا کی خلوتوں سے اٹھ کر آئے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری زوجہ، میری بستر کی وارث، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا بھی ڈر ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، لقد خشیت علی نفسی۔ تو پھر میرا وجدان کہتا ہے جب رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، میں سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، راحت کرنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر راحت فرما ہوں گے۔ خشیت کے عالم میں، خوف کے عالم میں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے سرانے بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو کنگھی بنا کے رحمت عالم کی زلفوں میں پھیرتے ہوئے عرض کرتی ہوں گی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ مرحبا شیخ صاحب تشریف فرما لے آئے، ذرا توجہ کیجیے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے آمینہ کے لال عبداللہ کے یتیم، میں نے آپ کی ماضی کو دیکھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ پہ خزاں آنے دے، کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں، کیونکہ آپ غریبوں کی طرفداری کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، کیونکہ آپ غریبوں کے لیے کمانے والے ہیں، اور جس شخص میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں رب العالمین کبھی اسے رسوا نہیں کیا کرتا، اسے بلند ہی کیا کرتا ہے، اسے سرنگوں نہیں کیا کرتا، بلند ہی کیا کرتا ہے۔ میرا وجدان کہتے ہیں رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر اشک بار ہوئے، کیونکہ انہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ وفائیں بھی نظر آئیں اور ذہن میں پھر گئیں۔ جب آمینہ کا لال عبداللہ کا یتیم داعی حق
داعی اللہ محمد مصطفیٰ کبھی صفا کی بلندی پہ، کبھی مروہ پہ چڑھ کے، کبھی بازار عکاظ میں، کبھی کسی پہاڑی پہ، کبھی کسی پہاڑی پہ پہنچ کر مکہ والوں کو دعوت توحید دیا کرتے ہوں گے، اعلان کیا کرتے ہوں گے، ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آمینہ کے لال انہیں قرآن سناتے ہیں، دعوت توحید دیتی ہیں، لیکن آگے سے گل پاشی نہیں کی جاتی بلکہ پتھر برسائے جاتے ہیں، راہوں میں قالینیں نہیں بچھائی جاتی، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، راستے میں کرسیاں استقبال کے لیے نہیں رکھی جاتی بلکہ گڑھے کھودے جاتے ہیں، آپ کو کندھوں پہ اٹھایا نہیں جاتا بلکہ آپ کے کندھوں پر بدبودار گندی اونٹ کی اوجری ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب و لبیب پیغمبر زخمی ہو کر گھر آتے ہیں، زخموں سے چور ہوتے ہیں، سرہائے مبارک سے خون جاری، لبہائے مبارک سے خون جاری، خدہائے مبارک سے خون جاری اور ہاتھوں سے خون جاری۔ زخمی محمد جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے میری رفیق حیات، میں نے مکہ والوں کو اور تو کچھ نہیں کہا، یہی بات کہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ، بولو نا، قولوا لا الہ، اور تو میں نے کچھ نہیں کہا، یہی بات کی ہے کہ اللہ کے در پہ آ جاؤ، اس کے سامنے دامن پھیلاؤ، اس کے سامنے اشک بہاؤ، اس کے نام کی نظر و نیاز دو، اس کے نام کے عبادت و ریاضت کے فریضے سر انجام لاؤ، اور تو میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، یہی کہا، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مارا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کو دو لخت کرتی، ایک حصے کو جلاتی، راکھ بناتی، اور محمد عربی زخمی پیغمبر، زخمی نبی کی ان زخموں میں راکھ رکھ کے فرمایا کرتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے آمینہ کے لال، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہار جائیں، آپ تو جیت جائیں گے، لیکن بات ہار کی یہاں آ رہی ہے۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفاؤں کو یاد کیا اور اشک بار ہو گئے، فرمایا کہ یہ ہار تو میری بیٹی کا ہار، زینب کا ہار ہے۔ میرے صحابہ، اگر تم چاہو تو میں اسے واپس کر دوں۔ سارے صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا دل ما شاد، چشم ما روشن، اللہ کے محبوب، جو آپ کی مرضی وہی ہماری مرضی، جو آپ کی پسند ہے وہی آپ کے یاروں کی پسند ہے، جو آپ کی صحابہ کہتے بھی اسے ہیں یار، صحابہ کرام کہتے بھی اسے ہیں، جو رسول اللہ کی پسند ہے وہی صحابہ کی پسند ہے۔ اب میں کون کون سے حوالے آپ کے سامنے لاؤں، کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ سب سے بڑے اطاعت گزار رحمت عالم کے اصحاب رسول ہے،
اور دعوت اہل حدیث بھی یہی ہے کہ تم آ جاؤ صحابہ کے قدموں میں، صحابہ تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیں گے، اور مصطفیٰ تمہارا اللہ سے لنک ملا دیں گے، پھر سر تمہارا ہوگا، در اللہ کا ہوگا، اور پھر مسئلہ تمہارا ہوگا، اور رہنمائی مصطفیٰ کی ہوگی۔ جب تم صحابہ کے در پہ آؤ گے، وہ کسی امتی کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے جائیں گے۔ صحابہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، پھر کہو رضی اللہ تعالی۔ اگرچہ یہ آپ کے سندھ کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے مزاج پہ بھی آ جایا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نہ ہو کہ کچھ تم تنے رہے اور کچھ ہم تنے رہے، اور یوں ہی ٹوٹا رشتہ پیار کا، تم اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ۔ ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھی جواب ہی دے دیتا ہے، کیسے مولانا؟ ہیں جی؟ اب میں کچھ سوال کرتا ہوں، آپ صحابہ کہہ کے جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ صحابہ کہہ کے، پتہ چلے کہ یہ اہل الحدیث اصل میں صحابہ کے وارث ہیں ہی یہی۔ رب العالمین کے حبیب النبی پیغمبر نے فرمایا آؤ میدان کارزار میں، میدان بدر کی طرف آؤ۔ پھر وہی بات تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ یہی فرما رہے ہیں نا کہ ہم چلیں آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں بے سر و سمانی ہیں، اور کفر کے کوے جو کہ اڑان انہوں نے لی ہے، مکہ سے وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ان کے پاس آلات و حرب و ضرب کی فراوانی ہے، ہمارے پاس اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، اور علامہ یاد آیا مجھے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے تھے؟ کسی کے پاس اگر تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو اپنا ڈیفنس بچاؤ کرنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، تھا تو ایک اللہ پہ بھروسہ تھا، اسی لیے وہ لڑ گئے۔ اور اقبال کا شعر بھی انہوں نے پڑھا، جو ہو سکتا ہے مجھے بھی آ جائے لیکن لگتا تو بہت کم ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ محمد کے یاروں نے صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں دو اٹھا کر میدان کارزار میں نہیں آئے، چھڑیاں لے کے آئے ہیں، کھجور کی چھڑیاں لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ہے کن فیکون کا مالک، جو چاہے سو کرے، وہی قطروں کو سمندر میں تبدیل کرتا ہے، وہی چڑیوں سے باز مراتا ہے۔ اسی رب العالمین نے محمد عربی کے یاروں وفاداروں کے ہاتھوں میں آنے والی چھڑیوں کو تلوار بنا دیا۔ اب تلوار کی وہ کاٹ بھی کام نہ کر سکتی تھی، میدان بدر میں جو چھڑیوں نے کام کر کے دکھایا، جو چھڑیوں نے کام کر کے دکھایا۔ اور یہاں صحابہ نے اطاعت کی حد کر دی، اطاعت کی حد کر دی۔ دیکھا کہ وہ تو آئے ہیں اور ہم 313 ہیں اور وہ ہزاروں ہیں، وہ آلات و حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے بھی شمار کیے جائیں تو 313 بنتے ہیں، لیکن یہاں فرمان رسول تھا، یہاں ارشاد رسول تھا، یہاں بات رسول تھی، یہاں عقیدہ تھا کہ جو مصطفیٰ کہتا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ہماری طرف اگر مخاطب ہو کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ کے یاروں وفاداروں نے کہا تھا، ہم وہ کہیں گے جو آپ کی مرضی ہے، ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے، ہم بات مصطفیٰ کو دیکھیں گے۔ جی بس ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ شیخ صاحب کھڑے ہو گئے کہتے ہیں چلو جی چلو جی اللہ دیکھو ہم تو فرما بردار ہیں، شیخوں کی موجودگی ہم کیا ہے، شیخوں کی جب شیخوں نے پھر کہہ دیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ بات ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ 5 منٹ تو نہیں ہوتے کوئی گل ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ چلو میں ایک سوال کر کے آپ کو جواب بات ختم کرتا ہوں۔ مضمون تو شروع نہیں کر سکا ہوں لیکن یہاں تو ابتدا ہی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے یاروں وفاداروں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کے لڑو، کیونکہ ہم
دودھ پینے والے ہیں، خون دینے والے، ہم اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اطاعت پیغمبر کرنے والے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسلک بیان کر رہا ہوں۔ ہم اپنا موقع تلاش، اپنا مفاد تلاش کرنے والے ہیں، پیغمبر کی بات ماننے والے۔ اتنی بڑی گستاخی کر دی انہوں نے کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے لڑیے، قتال کیجئے، لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے، جب وہ بستی فتح ہو جائے تو آپ ہمیں بلا لیجئے، کیونکہ ہم دودھ پینے والے ہیں، خون دینے والے ہیں، ہم اپنی منمانی کرنے والے ہیں، اطاعت پیغمبر کرنے والے، ہم ادھر ادھر بھٹک جانے والے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ ہمیں موسیٰ کے یاروں کی طرح نہیں دیکھیں گے، اگر آپ کا اشارہ ابرو ہو ہم برکے غمات تک گھوڑوں کو دوڑا کر یہ لوگ دنیا والوں پر ثابت کر دیں گے جو مصطفیٰ کا فرمان ہے وہی ہمارا اعلان ہے، وہی ہمارا اعلان ہے۔ تو پھر کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، بس آپ مجھے جب صحابہ کہہ کے جواب دیں گے نا میں چھوڑ دوں گا، ورنہ پھر میں اور شیخ صاحب کے درمیان پھر کھڑا رہوں گا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے ہمارے شیخ محترم کو، پھر شیخ تو پھر شیخ ہوتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں آپ مسکرائیں، کیونکہ میں ایک مسکراتا چاہتا ایک بندہ ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں کچھ مسکراتا ہی رہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے پر 12 نہ بجے ہوں ہر وقت، ٹھیک ہے؟ بیوی کے سامنے وہ تو تمہارا ایک اپنا چلو ہے نا جی، تاکہ دبدبہ رکھنا ہے تاکہ صحیح طرح چل سکے، اے ہونا سیدھے تے پھر یاری دا اللہ دا گھر ہے نا، پیار مسکراؤ، پھر مسکراؤ، بزرگ محسوس تو نہیں کریں گے، آپ بھی مسکراؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسکرانا سیکھو، مسکرانا بھی عبادت ہے، کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ جنت کی ضمانت ہے، سمجھا کریں اس بات کو۔ تو پھر صحابہ کے جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب میں دیکھتا ہوں۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے کس نے، نہیں جواب تو آپ کا آیا ہی نہیں ہے، ڈھیلے جے منہ نال کہہ دیتا ہے صحابہ، میں گل بننی ہے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے کس نے، نہیں جواب نہیں آیا۔ آپ اتنا زور آور جواب دیں، طاقتور صحت مند جواب دیں کہ ہمارے شیخ صاحب بھی صحت مند ہو جائیں، اللہ کی طرف یہ کوئی بات ہے؟ شیخ صاحب کے سامنے ڈھیلی ڈھیلی باتیں، ابھی تو آپ نے کئی کفر کے اڈوں کو ختم کرنا ہے میرے یارو، شرک و بدعت کو آپ نے پیروں کے نیچے روندنا ہے، آپ نے بدعت کو پیوند زمیں کرنا ہے اور سنت کا احیاء کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں سے بلند تر کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کا یہ جواب بالکل ڈھیلا ڈھالا، اور وہ بھی صحابہ کے متعلق۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے کس نے، ماشاءاللہ، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے کس نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، کعبۃ اللہ کو جبینوں سے بسایا کس نے، کلام اللہ کو سینے سے لگایا کس نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا کس نے، اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کس نے۔ زندگی رہی تو پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ ہم سب کے محترم خطیب العصر، محقق العصر، حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی زیدہ حیاتہ بالمجد والشرف تشریف فرما ہے۔ ہم سبھی پورے اخلاص کے ساتھ، مودت پیار کے ساتھ انہی کا خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ وقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔